صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولانا بالقاسم المصطفیٰ محمد. والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصحبه وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على أئمة المعصومين خصوصا سيدنا ومولانا بقية الله المنتظر المهدي. عجل الله تعالى فرجه الشريف روحي وأرواح العالمين لتراب مخدمه الفداء. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. وبعد يوم الدين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. نماز گزاران محترم، ماہ ذی الحجۃ الحرام کی آج 7ویں تاریخ ہے، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام اور ان کے چاہنے والوں کے لیے غم کا دن ہے، کیونکہ ہمارے 5ویں امام کی شہادت کا دن ہے. یقیناً یہ شہادت، یہ غم صرف افسوس ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ مکمل طور پر ان کے ہدف اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ان تاریخوں کو یادگار بنانا اور ان تاریخوں میں غم منانا، تعزیت پیش کرنا، غصہ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کے اہداف کو ہم آگے بڑھا سکیں. ہمارے 5ویں امام کا لقب ہے باقر العلم. نبی کریم کے بعد علم کو پھیلانے والے، شگاف دینے والے. ہو سکتا ہے کہ ذہنوں میں یہ خیال آئے، کیا دوسرے ائمہ معصومین آپ سے پہلے، آپ 5ویں امام ہیں، 4 اماموں نے اس خدمت کو انجام نہیں دیا ہے؟ یقیناً ائمہ معصومین نے اس خدمت کو انجام دیا ہے، لیکن 5ویں امام نے جس طریقے سے انجام دیا ہے ویسا موقع دوسرے اماموں کو نہیں ملا. تاریخ گواہ ہے، آپ کے سامنے سارے واقعات موجود ہیں. نبی کریم قرآن و اہل بیت کو چھوڑ کر گئے تھے، اور یہ کہہ کے گئے تھے کہ اگر ان سے وابستہ رہے تو نجات ہے، اور اگر ان سے وابستہ نہ رہے، ان کو چھوڑ دیا تو ڈوب جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے. لیکن دشمن نے وہ سازش رچی کہ جس طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی ضرورت تھی، نبی نے یہ کہا تھا دونوں ساتھ میں رکھنا، لیکن دشمن نے ایسی چال چلی کہ جس کی بنیاد پر قرآن کو اپنے لیے کافی جاننا، قرآن کو ہی سب کچھ سمجھنا، اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں، لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیا گیا کہ اہل بیت کی مرجعیت اور اہل بیت کی جو
سیاسی اور دینی شخصیت اور ہستی تھی اس سے سب کو دور کر دیا گیا۔ نتیجے میں جو حالات پیش آئے، 25 سال تک مولا کائنات کو خانہ نشین رہنا پڑا، سکوت کی زندگی گزارنا پڑی۔ ذرا سوچیں کہ اس 25 سال کے عرصے میں اگر صحیح طریقے سے جس راستے کو سرکار رسالت مآب نے دکھلایا تھا اس راستے پر اگر امت اسلامیہ چلتی تو یہ امت کہاں پہنچتی؟ یہ جو ولایت کا راستہ اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، جس ولایت کے راستے سے دشمن نے لوگوں کو ہٹا کے خلافت کے راستے پر لگا دیا، حقیقی خلیفہ کو ہٹا کے مصنوعی اور جعلی خلیفہ کو جو اسلام کے خلیفہ کے عنوان سے تخنشین کرایا اور کیا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 25 سال تک مولا کائنات کی کسی بات کو نہیں سنا گیا، خاموش رہنا پڑا۔ اور 5 سال آئے بھی، 5 سال سے کم کا عرصہ جو مولا کو ملا تو اس میں بھی کیا پیش آیا؟ 3 عظیم جنگیں پیش آئیں کہ جس کی بنیاد پر تعلیمات کو نہیں بلکہ صرف مسلمانوں کی جان بچانے میں ہی ساری تدبیریں مولا کائنات کی گئی، اور اس جان بچانے کے صدقے میں ذیل میں جس طریقے سے تعلیمات اسلام کو زندہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ مولا علی کے اس 30 سال کے بعد رسول کے بعد جو 20 سال کا عرصہ 2 اماموں کا گزرا ہے، ان 2 اماموں کی زندگی کو کس طریقے سے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبی کے نواسے تھے، نبی کے آل تھے، ساری باتیں سارا دین ان سے لیا جائے، لیکن نہیں، لوگوں کو اتنا دور کر دیا گیا کہ کوئی ان سے سوال کرنے کے لیے، کوئی ان سے مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ علامہ طباطبائی نے اس بات کو تحریر کیا ہے کہ میں نے پوری وسائل الشیعہ کا مطالعہ کیا اور پوری حدیثوں کو دیکھنے کے بعد ائمہ معصومین کی ساری حدیثوں کو تقریباً یکجا کیا ہے۔ شیخ الرعاملی نے وسائل الشیعہ میں کا پوری کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ 10 سال کا دور امامت امام حسین علیہ السلام تھا، لیکن اس 10 سال کے عرصے میں ایک بھی سوال مولا حسین علیہ السلام سے نہیں کیا گیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اب ایسے حالات میں پھر واقعہ کربلا کا پیش آنا، اور اس واقعہ کربلا کے بعد چوتھے امام کو جو تبلیغ کا موقع ملا ہے وہ صرف اور صرف خاموش دعاؤں کا سلسلہ ملا ہے۔ اس دعاؤں کے ذریعے جو آپ نے تعلیمات کو عام کیا ہے، 4 امام ایسے گزرے کہ جن کے بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ کچھ بھی دشمنوں کی طرف سے جو سختیاں، پابندیاں، زحمتیں ایجاد کی گئیں، ائمہ معصومین علیہ السلام کو وہ وقت نہیں ملا، یعنی چاہنے والوں کو وہ وقت نہیں ملا کہ آپ کے پاس جا کے دین کی باتوں کو ان سے حاصل کرتے۔ لیکن بنی امیہ اور بنی عباس کے آپسی ٹکراؤ اور زوال کی بنیاد پر جو تھوڑا سا موقع ملا ہے، اس میں ہمارے 5ویں امام اور 6ٹھے امام نے جو اہل بیت کی تعلیمات تھی اس کو عام کیا، اور اسی بنیاد پر کیونکہ شروعات ہمارے 5ویں امام نے کیا ہے، تو جس طریقے سے قرآن کی باتوں کو، قرآن کی ساری تعلیمات کو ہمارے 5ویں امام نے عام کیا ہے، ان تعلیمات کو عام کرنے کی وجہ سے آپ کو باقر العلم کہا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو باقر العلوم اس لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ شبہ ایجاد ہو کہ کیا بقیہ اماموں نے علم کی شگاف، علم کو نہیں بیان کیا۔ نہیں، جو موقع ملا آپ نے، یعنی ایک مدرسہ قائم کرنا، ایک حوزہ قائم کرنا، مولا کائنات کو وہ فرصت نہیں ملی، حسنین علیہ السلام کو وہ فرصت نہیں ملی، چوتھے امام کو فرصت نہیں ملی۔ جو فرصت، جو موقع 5ویں امام کو ملا، اور انہوں نے کچھ شاگردوں کو بٹھا کے جو باتیں کی ہیں اور شاگرد پروری کیا ہے، اس بنیاد پر آپ کو باقر علم کہا گیا۔ اور پھر مجسمہ اخلاق، مجسمہ حلم،
علم کے ساتھ علم کا ہونا، عالم کو حلیم ہونا ضروری ہے۔ جس طریقے سے مظاہرہ کیا ہے کہ وہ عیسائی مذہب والا آ کے لوگوں سے یہ کہہ کے آیا کہ میں جاتا ہوں اور ان کو غصہ دلاتا ہوں، ان کی باتوں کو دور کرتا ہوں، غصہ دلاتا ہوں، تو جو یہ کہا اور یہ کہہ کے آیا اور آنے کے بعد ڈائریکٹ امام کو یہ کہتا ہے، سیدھے امام سے یہ کہتا ہے کہ انت بقر، توہین کرتے ہوئے سیدھے یہ کہتا ہے کہ تم گائے ہو۔ امام نے بہت ہی مسکراتے ہوئے اور بالکل تبسم کے ساتھ یہ جواب دیا، لا انا باقر، نہیں میں باقر ہوں۔ امام نے یہ کہا نہیں میں بقر نہیں۔ اس نے کہا آپ گائے ہیں؟ امام نے کہا کہ لا انا باقر، میں باقر ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرا جملہ جو اس نے کہا کہ آپ کی ماں باورچن ہے، تو امام نے اس کا بھی مسکرا کے جواب دیا کہ ہر عورت اپنے گھر میں باورچن ہوتی ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ وہ اس زمانے کی بات تھی۔ آج بھی انصاف سے بتائیے، جب آپ اپنے گھر میں بہو لاتے ہیں یا آپ کی بیٹیاں گھر میں ہوتی ہیں، اگر ان کو گھر کے کام کرنا، خصوصاً اگر کھانا پکانا تھوڑا بہت ہی صحیح نہیں آتا ہے، تو آپ کی فیلنگ کیا ہوتی ہے، احساس کیا ہوتا ہے؟ احساس یہی ہوتا ہے نا کہ یہ ناقص عورت ہے، اس کو کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ارے دنیا بھر کی تعلیمات اس کے پاس ہے، ڈگریاں اس کے پاس ہیں، اگر اسے کچن میں کام کرنا نہیں آتا تو؟ لیکن کیا ہے، مزاج انسانی یہ ہے کہ وہ اس کو برا لگتا ہے۔ امام نے کہا کہ یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ آپ کی ماں باورچن، امام نے کہا ہر عورت۔ اب پھر اس نے یہ دیکھا کہ کچھ نہیں، بالکل نہیں امام کو ہلا سکا، امام مسکراتے رہے، تو تیسری بار میں امام کو گالی دیا، اس نے ماں کی گالی دیا، ماں کو برا کہا۔ پھر بھی امام نے علم کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا جو کچھ تو کہہ رہا ہے اگر سچ کہہ رہا ہے تو میں اپنی ماں کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہوں، اور اگر تو جھوٹ کہہ رہا ہے، غلط کہہ رہا ہے، کہ برحق یہی تھا کہ جھوٹ اور غلط کہہ رہا تھا وہ، امام نے کہا کہ میں جب خوشی کی حالت میں رہوں گا تو تیرے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ علم کا مظاہرہ کیا امام نے، اس طریقے سے علم کی شمعوں کو روشن کیا ہے، علم کی شمعوں کو اجاگر کیا ہے۔ تمام علوم قرآنی کو، تمام علوم نبوی کو جو قرآن کی روشنی میں آپ لائے تھے، لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اگر آپ تاریخ میں دیکھیے، 4 امام امت مسلمہ کے ہیں، 3 اماموں کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے خود امام سے تعلیم حاصل کی ہے۔ محمد ابن مسلم، جس کی کتاب امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑی معتبر ہے، اس نے خود کہا ہے کہ میں نے 30,000 حدیثوں کو باقر العلوم سے سیکھا ہے۔ موجود ہے یہ روایت، 30,000 حدیثوں کو۔ امام کی شخصیت اس لیے باقر العلوم کہی جاتی ہے۔ ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ان تاریخوں میں ہم زیادہ سے زیادہ امام کی زندگی سے آشنا ہوں اور ان کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں۔ توجہ کریں۔ دوسری مناسبت 9 ذی الحجہ کی ہے کہ جس میں جناب مسلم کی شہادت ہے۔ کتنی عظیم ہستی ہے، کتنی بابرکت ہستی ہے کہ جب کوفے والوں نے امام کے پاس خط لکھے ہیں تو امام نے جناب سعید اور جناب ہانی کے جواب میں لکھا ہے کہ میں بھیج رہا ہوں، انی باعث علیکم۔ کس کو بھیج رہا ہوں؟ اخی، اپنے بھائی کو، معتمدی ثقتی وابن عمی، میں اپنے بھائی کو بھیج رہا ہوں، اپنے سقا مورد اطمینان کو بھیج رہا ہوں، بھروسے مند کو بھیج رہا ہوں، جس کے اوپر میرا پورا بھروسہ ہے، میرا چچا زاد بھائی ہے، اس کو بھیج رہا ہوں۔
اس کی اطاعت کرو گے میری اطاعت کرو گے، اس کی فرما برداری کرو گے میری بات کو مانو گے، اس کے حکم کو ماننا میری بات کو، اس کی بیعت کرو، اس کی مدد کرو، اس کو تنہا نہ چھوڑنا۔ یہ سب لکھ کر امام نے بھیجا ہے۔ کتنی عظیم شخصیت ہے جناب مسلم کی، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک غیر معصوم ہے جو اس گھرانے کا پلا ہوا ہے، علی کا بھتیجا ہے، علی کا داماد ہے، جناب مسلم ابن عقیل یقیناً با فضل ہیں، لیکن خود جناب مسلم کے لیے اس خط کا لکھا جانا جو کوفے والوں کے لیے لکھا ہے، یہ خط ہمیں آج کے دور میں پیغام دے رہا ہے کہ ایک غیر معصوم بھی اگر تقوی کے ساتھ زندگی گزارے، اگر راہ خدا میں اطاعت امام میں زندگی گزارے تو وہ متقی و پرہیزگار امام کا نائب اور جانشین بن جاتا ہے۔ آج جو ہمارے جوانوں کو، ہمارے نوجوانوں کو بہکایا جاتا ہے یہ کہہ کر، جو یہ کہا جاتا ہے کہ معصوم کا نائب غیر معصوم کیسے ہو سکتا ہے، بھلا مراجع کرام مرجع تقلید نائب امام کیسے ہو سکتا ہے، وہ معصوم ہے یہ غیر معصوم ہے۔ امام حسین کا یہ خط خود بتا رہا ہے کہ اگر غیر معصوم تقوی کے راستے پر چل رہا ہو تو وہ امام کا نائب ہو سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ لہٰذا وہ جوان جن کو منحرف کیا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، مرجعیت سے دور کیا جا رہا ہے، وہ اس بات پر غور کریں، آئیڈیل بنائیں امام کے اس خط کو جو جناب مسلم کے لیے امام نے لکھا ہے۔ عظیم شخصیت ہے، کربلا کی شہادت کا دیباچہ ہے، کربلا کی جنگ کا دیباچہ ہے جناب مسلم، مقدمہ ہے، یہیں سے باب شہادت کربلا کھلا ہے۔ عظیم شخصیت ہے، لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے ائمہ معصومین علیہم السلام نے جن لوگوں کو اپنا بھروسے مند کہا ہے، کیا وہ صرف اسی زمانے کے لیے تھے؟ نہیں، یہ پیغام ہے کہ جب تک ہم امام کے ماننے والے اور چاہنے والے باقی ہیں، اس وقت تک ان کے پیغامات اور ان کے احکامات اور ان کے جتنے خطوط ہیں اور جو ان کی ہدایتیں ہیں وہ سب باقی رہیں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ امام کے زمانے میں ہوا اور ختم ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور پھر 9 ذی الحجہ کا دن عرفہ کا دن ہے، دعائے عرفہ کہ جو خود عظیم دعا ہے کہ جس میں سرکار سید الشہداء نے تمام باتوں کے ساتھ ساتھ جو توحید کا درس دیا ہے، جو اللہ کی وحدانیت کا راستہ بتایا ہے، اس کے بعد ہم کو سلیقہ سکھایا ہے، ہم کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں ہم جائیں، جہاں پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے مولایا انت الذی مننت، اے میرے خدا تو وہ ہے کہ جس نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ جس طریقے سے دعائے عرفہ کے یہ جملے ہیں، انت الذی انعمت، تو وہ ہے کہ جس نے میرے اوپر نعمتیں نازل کی ہے۔ خدا کی بارگاہ میں ان جملوں کو واقعاً ہے طولانی دعا، لیکن امام نے سلیقہ سکھایا ہے کہ کیسے اللہ کی بارگاہ میں انسان حاضر ہو اور کس طریقے سے انسان اس دعا کے ذریعے اپنے آپ کو خدا سے قریب کرے۔ یہ دعا ہمیں موقع دیتی ہے کہ عرفہ کے دن اگر خلوص نیت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس دعا کو پڑھو تو حاجیوں کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ یہ کم سعادت نہیں ہے، یہ دعا ہم کو ملاتی ہے کہ جس میں امام نے کہا انت الذی احسنت، اے پروردگار، اے خدا تو وہ ہے کہ جس نے مجھے بہترین بنایا ہے۔ انت الذی اجملت، تو وہ ہے کہ جس نے مجھے بہترین جمال دیا ہے، خوبصورتی عطا کیا ہے۔ انت الذی افضلت، تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں فضیلت عطا کیا ہے، با فضل بنایا ہے۔ انت الذی اکملت، تو نے مجھے کامل بنایا ہے، تو وہ ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے خدا، تو وہ ہے کہ جس نے مجھے کامل بنایا ہے۔ انت الذی رزقت، تو وہ ہے کہ جس نے تو نے
مجھے رزق عطا کیا ہے، انت الذی وفقت، تو وہ ہے کہ تو نے مجھے کامیاب بنایا ہے، توفیق دیا ہے، انت الذی اعطیت، تو وہ ہے کہ جس نے سب کچھ ہمیں عطا کیا ہے، تو نے ہمیں عطا کیا ہے، انت الذی اغنیت، تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں قانع بنایا ہے، ہمیں مایوس نہیں کیا ہے، انت الذی اغنیت، تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں غنی بنایا ہے، بے نیاز بنایا ہے، انت الذی آویت، تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں پناہ دیا ہے، ورنہ نہ جانے دشمن، شیطانی دشمن، انسانی دشمن، نہ جانے کون کون سے دشمنوں میں ہم پھنس کے رہ جاتے اگر تیری پناہ نہ ہوتی، انت الذی کفیت، تو وہ ہے کہ تو نے ہمیں کافی بنایا، یعنی سب کچھ تو ہی کافی ہے ہمارے لیے، انت الذی ہدیت، تو نے ہمیں ہدایت دیا ہے، ہمیں گمراہی میں نہیں چھوڑا ہے، انت الذی عصمت، تو نے ہمیں گناہوں سے روکا ہے، بچایا ہے، ہمیں عصمت کے دائرے میں رکھا ہے، انت الذی غفرت، تو وہ ہے کہ جس نے ہمیں بخشا ہے، غفرت، تو نے ہمیں بخشش، غفران، بخشش عطا کیا ہے، انت الذی سترت، تو نے ہماری سارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہے، انت الذی کہہ کہ اس طریقے سے یہ جملہ، اور اس کے بعد پھر امام نے دوسری طرف سے کہا وَأَنَا الَّذِي أَسَأْتُ، میں وہ ہوں کہ میں نے ہر کام کو برا کیا، تیری نافرمانی کی ہے، أَنَا الَّذِي أَخْطَأْتُ، میں وہ ہوں کہ میں نے غلطیاں کی ہیں، أَنَا الَّذِي جَهِلْتُ، میں وہ ہوں کہ میں نے جہالت یعنی نادانیاں کی ہیں، أَنَا الَّذِي تَعَدَّيْتُ، میں وہ ہوں کہ جس نے حد سے تجاوز کیا ہے، أَنَا الَّذِي غَفِلْتُ، میں وہ ہوں کہ جو غفلت میں پڑا رہا ہوں، أَنَا الَّذِي سَهَوْتُ، میں وہ ہوں کہ جو سہو اور بھول میں پڑا رہا ہوں، أَنَا الَّذِي أَخْلَفْتُ، میں وہ ہوں کہ جو ہمیشہ خلاف کرتا رہا ہوں، میں نے غلط کام کیے ہیں، أَنَا الَّذِي نَكَثْتُ، میں نے سارے وعدوں کو توڑا ہے، أَنَا الَّذِي اعترفت بنعمتک علی ولی، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تیری نعمتوں کو جو تو نے مجھے عطا کیا ہے، میرے لیے قرار دیا ہے۔ ان سب کے بعد پھر فرماتے ہیں وَأَبُوءُ بِذُنُوبِي فَاغْفِرْ لَهُ، میں پناہ مانگتا ہوں اپنے گناہوں کے ذریعے اس کو بخش دے تو جو تو نے بخشا ہے، یا من لا تضر ذنوب عبادہ، اے وہ کہ جس کو بندوں کی گناہیں ذرہ برابر میں نقصان نہیں پہنچاتی ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَهُوَ الْغَنِيُّ مِنْ طَاعَتِهِمْ، وہ بے نیاز ہے، غنی ہے بندوں کی اطاعت سے۔ ان جملوں میں مکمل طور پر دعا کا سلیقہ بتایا ہے، عظمت کا طریقہ بتایا ہے کہ کیسے خدا کی عظمت کو بیان کیا جائے اور کیسے اپنی ناتوانی اور عاجزی کا اظہار کیا جائے۔ اگر اس پوری دعا میں انسان صرف انہی چند جملات پر غور کر کے اس میں غور و فکر میں ڈوب کر چند جملے ان کو غور و فکر کر کے دل میں اتار لے، ذہنوں میں سنوار لے اور چند آنسو بہہ جائے اپنی عاجزی پر، اپنی ناتوانی پر، اپنی انکساری پر خدا کی بارگاہ میں، تو یقین جانیے یہی چند آنسو انسان کو خدا سے قریب کر دیں گے۔ عرفہ کا مکمل جو پیغام ہے امام نے دیا ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ ضرورت ہے، یہ ہماری تربیت کے لیے اس مادی دنیا میں، اس شیطانی دنیا میں جو ہمیں ہر طرف سے دنیا کی طرف لگا رہی ہے، یہ دعائیں، یہ عرفہ کی دعائیں اور دوسری دعائیں، یہ سب ہمارے لیے راستہ ہے کہ ہم ان دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو شیطانی حربوں سے بچا سکیں۔ بہت ضروری ہے، ان کے لیے اہتمام کیجیے۔ یہاں تک کہ کہا گیا ہے کہ اگر انسان 9 ذی الحجہ کا روزہ اتنا سنت ہے، اتنی تاکید ہے، لیکن اگر یہ جو دعائے عرفہ ہے، اگر اعمال عرفہ انجام دینے میں انسان کو اس روزے کی وجہ سے کمزوری آتی ہے تو روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اعمال عرفہ اس دعائے عرفہ کو نہ چھوڑے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لہذا غور کریں اور توجہ کریں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت و تعلیمات قرآن، بخصوص تعلیمات امام محمد باقر پر عمل کرنے والوں میں قرار دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على وصيه ووزيره وصهره وصاحب لوائه وخليفته مولانا علي بن أبي طالب. والصلاة والسلام على ابنته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. صل على محمد. والصلاة والسلام على صبته الأكبر الحسن المجتبى. والصلاة والسلام على صبته الأصغر الحسين الشهيد بكربلاء. صل على محمد. والصلاة والسلام على علي بن الحسين زين العابدين. صل على محمد. والصلاة والسلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. صل على محمد. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد الصادق البار الأمين. صل على محمد. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر الكاظم الأطيبين. صل على محمد. والصلاة والسلام على علي بن موسى الرضا المرتضى. محمد. والصلاة والسلام على محمد بن علي التقي الجواد. صل على محمد. والصلاة والسلام على علي بن محمد الهادي النقي. صل على محمد وآل محمد. والصلاة والسلام على حسن بن علي الزكي العسكري. صل على محمد. والصلاة والسلام على القائم المنتظر المهدي. صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني رضيت بهم أئمة فارضني لهم إنك على كل شيء قدير. أما بعد أوصيكم یا عباد اللہ و نفسی بتقوی اللہ. بزرگان محترم، تقوی الہی ہماری اولین اور آخرین ذمہ داری ہے. یقیناً جو مناسبتیں عالم اسلام میں ہیں، چند روز پہلے ورلڈ میں، پوری دنیا میں کچھ بچوں کے یادداشت کے لیے بچوں کے کھلونے کا دن، گڑیاؤں کا دن بچوں کے لیے منایا گیا. اے کاش دنیا بھر کے بچوں کو ڈال اور گڑیا اور کھلونے دینے کا دن منانے والے تھوڑا سا توجہ کرتے، اور جو فلسطین میں مظلوم بچوں پر ظلم ہو رہا ہے، جن کو کھلونوں کے بجائے ٹینک اور گولے باری سے نوازا جا رہا ہے، اس کے بارے میں فکر کرتے. یقیناً دنیا انسانیت کے اوپر جس طریقے سے پردہ ڈالا گیا ہے اور جس طریقے سے آنکھیں بند کر دی گئی ہیں، ظلم ہو رہا ہے، نہ اس کو بیان کیا جا رہا ہے، نہ اس کو بتایا جا رہا ہے. یہ صرف اور صرف مردہ ہونے کی دلیل ہے، ورنہ زندہ انسان کسی انسان کو مرتا نہیں دیکھ سکتا. پوری دنیا میں جس طریقے سے اس دن کو منایا گیا، کاش یہ میڈیا اور یہ پروپیگنڈا کرنے والے تھوڑا بہت کچھ
فلسطین کے بچوں کے بارے میں بھی بحث کرتے اور دیکھتے، اور یہی نہیں، جیسے جیسے فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے ویسے ویسے بہرحال بوڑھے انسانوں پہ کوئی اثر نہ پڑ رہا ہو عالمی میڈیا کی تبلیغوں سے، لیکن جوانوں میں اور نوجوانوں میں، یونیورسٹیوں کے اور کالجوں کے اسٹوڈنٹس میں تو بیداری آئی ہے۔ خود آپ امریکہ میں مظاہرہ کرنے والے جو فلسطین کی حمایت میں مظاہرہ کر رہے ہیں، ان کے اوپر دیکھیے، غور و فکر کیجئے تو دیکھیے گا 57 کالجوں اور یونیورسٹیوں میں امریکہ میں مظاہرہ کرنے والے جو فلسطین کے حق میں مظاہرہ کر رہے ہیں، جو اپنی حکومت سے جائز مانگ مان رہے ہیں، جو امن و سلامتی کے ساتھ مظاہرہ کر رہے ہیں، ان اسٹوڈنٹس کو تقریباً اب تک 2900 اسٹوڈنٹس کو فوج اور حکومت نے جیل میں ڈال دیا ہے۔ کہاں ہیں وہ ہیومن رائٹس اور حقوق بشر کا نعرہ لگانے والے کہ جو ان امن و سلامتی کا مظاہرہ کرنے والے، احتجاج کرنے والوں کو اس طریقے سے جیل میں ڈال رہے ہیں؟ کیا واقعاً یہی انسانیت ہے، یہی حقوق بشر ہے؟ دنیا بھر کے لکھنے والے اور کالم نگاروں نے اس بات کے اوپر کہا ہے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے، ان اسٹوڈنٹس کی زندہ روحوں نے اس کو سمجھ لیا ہے، اور ان کا اپنی امریکی حکومت سے یہی مطالبہ ہے، ان سے مانگ یہی کر رہے ہیں کہ یہ جو $3.8 بلین کی مدد امریکی حکومت اسرائیلی حکومت کو کرتی ہے، کہ اسرائیلی حکومت اس طریقے سے بچوں اور معصوم بچوں اور عورتوں کا خون بہا نہ رہی، اس کو روکنے کے لیے یہ $3.8 بلین کی مدد کو روکا جائے، صرف یہی مطالبہ ہے۔ لیکن استبداد کا قبضہ اتنا زیادہ ہے، ظلم و بربریت اتنا زیادہ ہے کہ حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے۔ یہ حق کی آواز دبے گی نہیں، یہ خود جیل میں جانے والے یہ طلبہ کی آواز، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کے ساتھ دینے والے، وہ دن دور نہیں ہے کہ جب مظلوم کے خاتمے کے لیے، مظلوم کو بچانے کے لیے، ظالم کے خاتمے کے لیے، ظالم کو مٹانے کے لیے خود وہیں کے جوان کھڑے ہوں گے اور ان ظالم حکومتوں کے خلاف قدم بڑھا کے ان کو تختے سے اتار کر مظلوموں کی حمایت میں اور ایسی حکومتیں قائم کریں گے کہ جس سے مظلوموں کی حمایت ہو۔ بیداری آ رہی ہے، لیکن ضرورت ہے کہ دنیا میں جس طریقے سے اسٹوڈنٹس اور جوان بیدار ہوئے ہیں، اس طریقے سے ہمیں بھی بیدار ہونا چاہیے اور ان عالمی مسائل کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان عالمی مسائل پر استعمار اور دنیا کی طرف سے جو ظالموں کا قبضہ ہے اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ خود ہمارے اوپر حکومتیں جو ہماری حکومتیں کر رہی ہیں وہ کیا ہے، کتنا ہمارے حق میں ہو رہا ہے اور کتنا ہمارے خلاف جا رہا ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ سب پوری دنیا ایک ہو گئی ہے اور اس طریقے سے سب کام کیا جا رہا ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنے شہر کی حفاظت کے لیے خود کام کریں اور آگے بڑھیں۔ میں تمام اس جگہ سے تمام امت اسلامیہ اور تمام مسلمانوں سے، اپنے ملک اور اپنے شہر کے مسلمانوں سے یہی کہوں گا کہ آپ بقرعید میں قربانی کر رہے ہیں، یہ سنت اپنے جوانوں کو بتائیے، یہ فقط بکرے لا کے جوان گلیوں میں نہ ٹہلائیں، مقابلہ آرائی نہ کریں، کمپٹیشن بازی نہ ہو، جوان، نوجوان، بڑے، یہ سب جو غرور و گھمنڈ میں چور ہو جاتے ہیں کہ سب سے قیمتی بکرا لے آئے، یہ سب نہ کریں، بلکہ بتائیں کہ یہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ یہ قربانی جو اس بڑے پیمانے پر پوری امت اسلامیہ میں ہے، یہ سوئے ہوئے ذہنوں کو جگانے کے لیے کافی ہے اگر اس کو بیان کیا جائے۔ یہ جو امت اسلامیہ پہ ایک سلایا جا رہا ہے، جو ان کو
اس کو جگانے کے لیے ضروری ہے کہ جہالت کے مٹانے کے لیے یہ تعلیم کو زندہ، اسلام کی تعلیم کو، خدائی تعلیمات کو زندہ کرنے کے لیے ایک نبی نے ایک نبی کی قربانی پیش کی تھی، جس کی یاد ہے یہ، نہ یہ کہ یہ قربانی کو ہی ہم مکمل جہالت کے آئینے میں ڈال کے قربانی منائیں۔ خیال کریں، میں خاص کر کے اپنے شہر کے لوگوں کہہ رہا ہوں کہ یہ قربانی بقرعید کے دن ضرور کریں جو بھی کر رہے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے مکمل انتظام ہونے کے باوجود ہم خود رضاکارانہ طور پر صفائی کا اہتمام کریں۔ قربانی کرنے کے بعد جو کثافتیں و غلاظتیں ہیں اس کو معین جگہ پہ رکھیں، صفائی کا ہے، تاکہ اس گرمی میں بیماری نہ پھیلنے پائے کچھ۔ خیال رکھیں کہ کٹے ہوئے گوشت کو لے کر سڑکوں پر کھلے عام نہ جائیں، نہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو عام طور سے اپیل کی گئی ہیں۔ پورے مہاراشٹر کے علماء سے نے مل کر ایک بیان جاری کر کے کہا ہے، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بقرعید کے دن جو پیغام اسلام کا ہے، جو پیغام ہمیں خدا کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کو عام کریں، اپنے منمانی پیغامات کو عام نہ کریں۔ اور یاد کریں، اس میں بھوکے فقیر جو ان کو ظلم کی وجہ سے کچھ کھانا نہیں مل رہا ہے، ان کو بھی یاد کریں، خصوصاً فلسطین کے بچوں کو جن پر ظلم ہو رہا ہے، جو بھوک مری سے ہزاروں بچوں کے جانیں جا رہی ہیں، ان کو بھی یاد کریں۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو تعلیمات قرآن و تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما، خدایا ان کے چاہنے والوں میں ہم سب کو قرار فرما، خدایا ان کے ظہور کے ذریعے ظالموں کا خاتمہ فرما، پروردگار مظلوموں کی حمایت فرما، خدایا برسر پیکار تمام رضمندگان اسلام جہاں جہاں بھی جنگ کر رہے ہیں، خدایا انہیں کامیابی عطا فرما، خدایا دشمنان اسلام جو مسلمانوں کے جان و مال کے دشمن ہیں، انہیں ذلیل و رسوا کر کے نیست و نابود فرما، پروردگار مریضوں کو شفا عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، خدایا ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، خدایا ہم سب کو اپنے دین کے خدمت گزاروں میں قرار دے، خدایا دین کی خدمت کرنے والے جہاں جہاں بھی ہیں، علماء مجتہدین، مراجع کرام، مراجع قوم نجف، ہمارے ملک کے علماء، تمام مومنین کرام جہاں بھی خدمت کر رہے ہیں، ان کی خدمتوں کو قبول فرما، ان کے سائے کو طولانی فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، امام کے ظہور کی تعجیل کے لیے، اور تمام جوانوں کی خصوصاً کامیابی اور حفاظت کے لیے مل جل کر دعا فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔